تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتیں۔ یہ ہمیں طاقت، غرور اور انجام کی وہ سچائیاں بتاتی ہیں جو کبھی نہیں بدلتیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی طاقتور بادشاہ اور اس کی سلطنت کی کہانی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تو یہ کہانی ہے یمن کے ایک حکمران کی، جسے تبا کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ ایک ایسا بادشاہ جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں تھی اور جس کا نام ہی پورے عرب میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ سوچیں، اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کا کوئی تصور کر سکتا تھا۔ بے تحاشا دولت، ایک ایسی فوج جسے کوئی ہرا نہ سکے، اور ایسا اختیار کہ جس کے سامنے کوئی بولنے کی ہمت نہ کرے۔ لیکن یہی طاقت اس کے غرور کی سب سے بڑی وجہ بن گئی۔ اور پھر اسی تکبر میں، اسی غرور میں اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے نہ صرف اس کی بلکہ اس کی پوری قوم کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر وہ فیصلہ تھا کیا۔ کہانی کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے بادشاہ کے اس مغرور ارادے سے جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اچھا، تو اس بادشاہ کا نام تھا ابو کرب اسد، جو عظیم حمیر سلطنت کا حکمران تھا۔ اس نے اپنی پوری فوج کے ساتھ مکہ کی طرف پیش قدمی کی، اور اس کا مقصد صرف ایک تھا، کعبہ کو زمین بوس کرنا۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھا نا، اس کا سامنا ایک ایسی طاقت سے ہوا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ابھی لشکر راستے میں ہی تھا کہ بادشاہ کو ایک بڑی عجیب سی پراسرار بیماری نے آ گھیرا۔ وہ بادشاہ جو کل تک خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، آج بستر پر بالکل بے بس پڑا تھا۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی بیماری نہیں تھی۔ سلطنت کے بڑے سے بڑے حکیم، بڑے سے بڑے ڈاکٹر سب فیل ہو گئے تھے۔ اس کی دولت، اس کی طاقت، سب اس بیماری کے سامنے بیکار ہو چکی تھی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ سب بس ایسے ہی ہو گیا، ایک اتفاق تھا، یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی حقیقت چھپی ہوئی تھی؟ اور بس یہی وہ پوائنٹ تھا، وہ لمحہ جہاں سے بادشاہ کی پوری زندگی بدل گئی۔ اس کی بے بسی اسے ایک ایسی سچائی کی طرف لے گئی جس سے وہ اب تک بالکل انجان تھا۔ تو جب دنیا کا ہر طریقہ، ہر علاج ناکام ہو گیا نا، تو آخرکار وہ ان لوگوں کے پاس گیا جو صرف دنیاوی علم نہیں بلکہ روحانی علم بھی رکھتے تھے۔ اب یہ جو بات اس سلائیڈ پر لکھی ہے نا، یہ بہت ہی اہم ہے۔ علماء نے اسے سیدھا سیدھا بتایا، یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے، یہ تمہارے اس ارادے کا نتیجہ ہے جو تم نے اس مقدس گھر کے خلاف کیا تھا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب بادشاہ کے غرور اور طاقت کی ساری دیواریں گر گئیں۔ اور اس ایک بات نے، اس سچائی نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے فوراً اپنے گناہ سے توبہ کی، اپنا وہ تباہی کا منصوبہ چھوڑا اور الٹا کعبہ کی عزت اور تعظیم کا فیصلہ کیا۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے کعبہ پر باقاعدہ غلاف چڑھایا، جو اس کی سچی توبہ کا ایک ثبوت تھا۔ اچھا، بادشاہ تو بدل گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب جو مسئلہ تھا نا، وہ ایک انسان کا نہیں رہا تھا بلکہ پوری قوم کا بن چکا تھا۔ یہاں آپ کو فرق صاف نظر آئے گا۔ ایک طرف تھا بادشاہ جس نے سچائی کو مانا، عاجزی اختیار کی، اور دوسری طرف تھی اس کی قوم جو اپنی بت پرستی، اپنی گمراہی میں ڈوبی رہی۔ انہوں نے ہر وارننگ کو انسنا کر دیا اور بدلنے سے صاف انکار کر دیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو قومیں سچائی سے منہ موڑتی ہیں ان کا انجام بہت عبرتناک ہوتا ہے۔ تو آخرکار وہ وقت آ ہی گیا، وہ انجام سامنے آ گیا جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا تھا۔ ان پر سیل رم نامی ایک ایسا ہولناک سیلاب آیا جس نے ان کی پوری تہذیب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ سوچیں، صرف ایک ہی لمحے میں ان کی طاقت، ان کی دولت، ان کی پوری تہذیب، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ عظیم سلطنت جس پر انہیں اتنا غرور تھا، بس ایک کہانی بن کر رہ گئی۔ ان کا نام و نشان ایسے مٹا دیا گیا جیسے وہ اس زمین پر کبھی تھے ہی نہیں۔ تو حمیر کی یہ کہانی صرف تاریخ کی کتابوں کا ایک واقعہ نہیں ہے، یہ آنے والی ہر نسل کے لیے ایک وارننگ ہے، ایک سبق ہے۔ اور سبق کیا ہے؟ سبق بہت صاف ہے۔ طاقت بچا نہیں سکتی، دولت حفاظت نہیں کر سکتی، اور کوئی بھی سلطنت چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، خدائی احتساب کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی۔
تو اگر اس پوری کہانی کا خلاصہ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ ایک اکیلا متکبر بادشاہ بھی چاہے تو بدل سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، لیکن جب پوری کی پوری قوم سچ کو جھٹلا دیتی ہے نا، تو پھر اس کا مقدر تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک آخری بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ جب ایک واضح وارننگ کو، ایک کھلی نشانی کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر انجام کیا ہوتا ہے؟